یہ قصہ کل رات کا، یہ قصہ کل رات ہی سنا ہے۔ جس نے سنایا انہیں کی زبانی بیان کر رہا ہوں۔ نیو کراچی شفیق موڑ کے پاس 2001 میں ہم نے کرائے کی جگہ پر نیو فیکٹری کا سٹارٹ لیا تھا۔ یہ ایک بڑا پلاٹ تھا جس میں 3 پورشن پر مختلف فیکٹریز تھیں۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی چوکیدار کا روم، پھر 2 طرف 2 فیکٹریز اور سامنے ہماری فیکٹری تھی۔ ہمارے پورشن میں داخل ہوتے ہی سامنے آفس، ایک طرف گودام میں کچا مال اور دوسری طرف مشینز لگی ہوئی تھیں۔ ارد گرد میں 3 طرف خالی پلاٹ تھے اور گیٹ کے سامنے چائے کا ہوٹل اور پان کی دکان تھی۔ ہمارا نیا کام تھا تو اکثر وہیں سیمپلنگ وغیرہ بنواتے تھے اور اکثر دیر رات تک وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ کھانا، چائے، سگریٹ کے دور بھی چلتے تھے۔ ایک رات قریب 10:15 پر لڑکے کو کھانا اور چائے سگریٹ لینے بھیجا ہوا تھا کہ اچانک بارش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا تو سب ساتھ مل کر کھانے لگے۔ اسی دوران باتوں میں لڑکے نے کہا کہ ہماری فیکٹری کی چھت پر شاید چوکیدار کی بیوی یا بیٹی بارش میں لال جوڑا پہن کر اکیلی نہا رہی ہے۔ ہم نے اس کو کہا، زیادہ مت دیکھنا، یہ پٹھان اپنی عورتوں کے بارے میں کافی سخت ہوتے ہیں، کچھ غلط سمجھ لیا تو تجھے مار مور کر یہیں کسی خالی پلاٹ میں دفنا دیں گے۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہوئے تو بارش بھی رک گئی تھی۔ ہم سب گھر کے لیے نکلنے لگے۔ گیٹ سے گاڑی نکلنے لگی تو دانستہ نظر وہیں چھت کی طرف گئی تو وہاں اس وقت بھی کوئی لال چادر یا دوپٹہ اوڑھے بیٹھا تھا۔ 2-3 دن گزر گئے، بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر اچانک ایک بار پھر دن کے وقت بارش شروع ہو گئی۔ اس بار بارش کچھ زیادہ تیز تھی۔ ہمارے پورشن میں گودام والی طرف چھت سے پانی آنے لگا تو ہم نے جلدی لوڈر سے مال سائیڈ میں کروایا اور لڑکے کو چوکیدار کے پاس بھیجا کہ اوپر چھت سے پانی آ رہا ہے تو ہم کو اوپر جا کر پلاسٹک بچھانا ہے تاکہ پانی اندر نہ آئے۔ مگر وہ لڑکا واپس آ کر کہنے لگا کہ چوکیدار تو کہہ رہا ہے کہ اوپر جانے کا کوئی راستہ نہیں، اب خود ہی کسی سیڑھی کا بندوبست کر لیں۔ ہم کو فوراً وہ چھت پر بیٹھی عورت یاد آ گئی تو میں خود چوکیدار کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ جہاں آپ کی فیملی رہتی ہے اسی طرف سے چلے جاتے ہیں۔ چوکیدار حیران پریشان کہنے لگا، ہماری تو فیملی گاؤں میں ہے، چھت پر تو کوئی نہیں رہتا، نہ ہی کوئی راستہ ہے، تو عورت کہاں سے آ گئی؟ کل قصہ ادھورا رہ گیا تھا، وہ آج پورا کر رہا ہوں۔ جیسا کہ کل بتایا تھا کہ چوکیدار نے جب بتایا کہ اوپر چھت کا راستہ نہیں اور کوئی رہتا بھی نہیں، وہ سن کر ہم خوف زدہ تو ہوئے، مگر بارش کا پانی چھت سے آ رہا تھا، اس کو روکنا بھی تھا، تو برابر پورشن والوں سے سیڑھی لے کر لڑکوں کو بھیجا کہ چھت پر خیال سے جا کر پلاسٹک شیٹ بچھا آؤ۔ وہ اوپر گئے اور واپس آ کر بتایا کہ چھت پر کچھ کچرا تھا جس سے پانی جمع ہو کر نیچے فیکٹری میں آ رہا تھا۔ وہ دن تو خیریت سے گزر گیا، مگر جس عورت کو لال لباس میں دیکھا تھا اس نے دوسرے دن صبح ہی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ ہوا یوں کہ لوڈر صبح باتھ روم گیا تو اس نے باتھ روم میں چیخنا شروع کر دیا۔ ہم سب وہاں گئے تو وہ دروازہ اندر سے بند کر کر وہ زور سے چیخ رہا تھا کہ وہ عورت باتھ روم کے باہر کھڑی اسے غور سے دیکھ رہی ہے۔ ہم نے اسے بتایا کہ کوئی نہیں ہے، تم باہر آ جاؤ۔ اس نے باہر آ کر بتایا کہ دروازہ بند ہونے کے باوجود اسے محسوس ہوا، بلکہ اسے نظر آیا کہ وہ عورت اسے دیکھ رہی ہے۔ اس کا پورا جسم سن ہو گیا تھا، وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ پھر شام کو پھر کسی کو محسوس ہوا جیسے اسے سرد ہوا چھو کر گزری ہو۔ میں مشین کے پاس کھڑا تھا، مجھے صاف نظر آیا کہ وہ عورت میرے پیچھے کھڑی ہے اور مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ جیسے تیسے وہ دن گزرا تو اگلے دن معاملہ اور زیادہ خطرناک ہو گیا۔ ایک اور لوڈر گودام میں گیا تو اس نے کسی کو اپنے اوپر چھلانگ لگاتے دیکھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوا تو لوڈنگ کی ٹرالی سے ٹکرا کر اپنا سر پھاڑ بیٹھا۔ اسے کلینک سمجھا کر بھیجا کہ کچھ الٹی بات نہ کرنا ورنہ لوگ مذاق بنائیں گے اور پھر گھر چلے جانا۔ اب معاملہ زیادہ خراب تھا تو ہم نے بھی فیکٹری بند کی اور جس بروکر سے یہ جگہ لی تھی اس کے آفس پہنچ گئے۔ اسے سارا قصہ سنایا کہ اب یہاں کام کرنا مشکل ہے،
مشینز وغیرہ کہیں اور شفٹنگ کرنا آسان بھی نہیں اور خرچہ بھی کافی ہو جائے گا۔ بروکر نے تو توقع کے برعکس بات توجہ سے سنی اور کہا کہ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم ہے، مگر کبھی کسی پر ایسا حملہ وغیرہ نہیں ہوا۔ ہم نے اس سے ہی سوا سینما کے قریب ایک اور جگہ کی بات کی۔ پھر اس نے اس لڑکی کی بھوت یا روح کی کہانی جو اس نے 4-5 سال قبل سنی تھی وہ بتائی کہ ہمارے فیکٹری کے پلاٹ کے پیچھے خالی پلاٹ میں کچھ لوگ شام کے وقت ٹرکوں سے اسمگل شدہ مال، شراب وغیرہ کاروں میں بھر کر منتقل کرتے تھے۔ ایک روز اس پلاٹ کے سامنے کچی آبادی سے ایک لڑکا جس کی 2 روز بعد شادی تھی، وہ اپنے دوست کے ساتھ حجام کے پاس بال بنوانے نکلا تو ان گاڑیوں میں سے کسی ایک کار نے اسے ٹکر مار دی۔ لڑکا اور اس کا دوست ان سے الجھ پڑے تو خالی پلاٹ پہ جہاں ٹرک کھڑے تھے ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر خالی پلاٹ میں لے جا کر تشدد کیا، جس سے دونوں ہلاک ہو گئے۔ وہ انہی کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لڑکوں کے گھر والے 2 دنوں تک انہیں ڈھونڈتے رہے اور پھر ان کی لاشیں وہیں سے ملی۔ یہ خبر سن کر دلہن کا بھی ہارٹ فیل ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ وہی لڑکی ہے جو ان تینوں پلاٹس کے اطراف اپنے دلہے کی قاتلوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور کبھی مڑ کر بھی اس روڈ کی طرف نہیں گئے۔